رب نے اس کو اپنا دوست بنا دیا، اس سے میں نے محبت کی، اس لیے فرمایا الرحمن علم۔ کیا قرآن کی عظمت، آگے فرمایا علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ سبحان اللہ، اللہ نے اس آیت میں یہ بتا دیا کہ یہ قرآن اتنی عظمت والا ہے کہ سب سے پہلے استاد اس قرآن کا میں خدا خود ہوں، سب سے پہلا معلم۔ خان کان والوں بتاؤ قرآن کا سب سے پہلا استاد کون؟ سارے مل کر جواب دو، جن کو بات سمجھ آ رہی ہے، جو جواب دیتا ہے اللہ تو اس سے راضی ہو جا۔ قرآن کا سب سے پہلا استاد کون؟ قرآن کا سب سے پہلا استاد کون؟ قرآن کا سب سے پہلا استاد کون؟ قرآن کریم کا سب سے پہلا معلم کون؟ اللہ ہے۔ تو جس قرآن کا استاد سب سے پہلے اللہ ہو، اللہ نے یہ نہیں کہا تورات کا میں استاد ہوں، انجیل کا میں استاد ہوں، قرآن کا کہا میں استاد ہوں، اور سب سے پہلے میں نے قرآن سکھایا ہے۔ اس سے قرآن کی عظمت معلوم ہوا کہ قرآن کتنی عظمت والی کتاب ہے کہ اس کا استاد سب سے پہلے خود رب کائنات بنا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں ان استادوں کو جو قرآن پڑھاتے ہیں، اور کتنے خوش نصیب ہو تمہارا نام اس فہرست میں لکھا گیا جس لسٹ میں سب سے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا، سب سے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا۔ اس کے بعد امام الانبیاء رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے استاد اللہ کے بعد کون؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پڑھانے والا کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کا نام اس فہرست میں لکھا ہے جس میں سب سے اوپر اللہ کا نام لکھا ہے، حضور کا نام لکھا ہے، اس استاد کا نام بھی اسی لسٹ میں آ گیا۔ الرحمن علم القرآن، پہلا لفظ الرحمن، دوسرا علم، اور تیسرا ذرا غور کیجیے قرآن کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ اب میرے دوستوں ذرا لفظ قرآن پر غور کریں۔ یہ قرآن کریم کس نے دیا؟ اللہ۔ کس نے اتارا ہے؟ اللہ۔ بولو اللہ تبارک و تعالی۔ آپ سے اگر یہ میں پوچھوں کہ قرآن کا معنی کیا ہے، بتاؤ قرآن کا کیا معنی ہے؟ جواب غلط ہے۔ ہم وفاق المدارس کے لوگ ہیں، امتحان لیتے ہیں، اس لیے آپ کے امتحان لینے میں قرآن کا معنی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں قرآن تو قرآن ہے۔ مولوی صاحب آپ کو قرآن کا معنی بھی نہیں آتا خود کو نہیں ہوتا، اور کہتا ہے دوسرے کو یار اتنی بدیہی بات ہے تمہیں قرآن کا معنی بھی نہیں آتا۔ یاد رکھو میرے مسلمان بھائیو، آپ کو یقیناً آتا ہوگا، ذرا آپ ادب کی وجہ سے بتا لیے گئے قرآن کا معنی کیا ہے۔ اللہ نے یہ لفظ خود استعمال کیا ہے۔ قرآن کا نام قرآن ہم نے رکھا ہے یا اللہ نے رکھا ہے؟ بولو بولو۔ اور یاد رکھو قرآن کا نام قرآن بھی ہے، قرآن کا نام القرآن بھی ہے، یعنی الف لام کے ساتھ یا بغیر الف لام کے نہیں، دونوں طرح قرآن میں آتا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، یہاں القرآن آیا بغیر الف لام کے، بل هو قرآن مجید في لوح محفوظ، بغیر الف لام کے۔ تو اس کو القرآن بھی کہتے ہیں اور قرآن بھی کہتے ہیں، یہ دونوں طرح اس کو پڑھا جا سکتا ہے، الف لام کے ساتھ بھی بغیر الف لام کے بھی۔ اس قرآن کے لفظ کا معنی کیا ہے؟ ذرا اس معنی پر غور کریں تو آپ کو قرآن کا اعجاز اور عظمت معلوم ہوگی۔ لفظ قرآن کا معنی ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔